حضرت میرے آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ کے دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ دوسرا، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حدیث نمبر 2812 بخاری شریف میں کہ اس میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ میں نے تو نہیں ڈالے، یہ تو بلکہ میرے والد صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے بخاری میں موجود ہیں اور بخاری کی شروعات لکھی جا چکی ہیں۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ آج سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ بخاری میں ڈال دیے ہیں۔ 40-50 سال پہلے انہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا، میری پیدائش سے بھی پہلے، ٹھیک ہے، اور ایون میرے والد صاحب کی بھی پیدائش سے پہلے۔ جی، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ مرزا صاحب میرے دلائل کا جواب اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے پاس میرے دلائل کا جواب نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ دیتے، تو اس لیے میرے دلائل کا جواب نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے الفاظ بخاری شریف میں مرزا صاحب نے نہیں ڈالے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب نے بھی نہیں ڈالے، اور یہ بیچارے تو ڈال بھی نہیں سکتے، اس لیے ان بیچاروں کو تو عربی آتی نہیں ہے، کیسے ڈالیں بیچارے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آج سے پہلے اس کی شروعات لکھی گئی ہیں، تو کسی شرح والے کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر یہ الفاظ ڈال دیے گئے ہیں؟ ورنہ آج سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کسی نے ڈال دی ہوئی ہے۔ آج تک تو اہل حدیث بخاری کو 100% صحیح مانتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ 2812 جو حدیث جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے، نعوذ باللہ۔ بس میرے اٹھانے کی وجہ سے ان کو یہ نظر آ گیا کہ یہ کام غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں پتہ چلا ہے۔ اب دیکھیں نا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح جو فتح الباری ہے بخاری شریف کی، جس کو خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی بیسٹ ترین شرح ہے بخاری شریف کی، اب اس میں باقاعدہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے متعلق پوری تحقیق نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو 2 مقام پر نقل کیا، 2812 پر بھی نقل کیا ہے اور اس سے پہلے بھی نقل کیا ہے۔ تو جہاں اس سے پہلے نقل کیا ہے تو وہاں پر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل اس کی نقل کی ہے۔ میں نے اس لیے ایک دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے حدیث دکھائیں کہ جس حدیث پر محدثین کی تحقیق پوری نہیں ہے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس پر محدثین نے تحقیق پوری نہ کی ہو، ہر حدیث پر ان کی تحقیق مکمل ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے تحت مکمل تفصیل نقل کی ہے اور بتلایا انہوں نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو حذف کر دیا تھا۔ پھر صرف بتلایا نہیں ہے بلکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے قریبی زمانہ میں امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو الجمع بین الصحیحین لکھی، اس میں یہ جو زیادتی ہے نا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ نقل نہیں کی، بلکہ حافظ ابو نعیم الحداد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیح بخاری کے اوپر مستخرج لکھی ہے نا، اس مستخرج کے اندر بھی نقل کیا کہ لم یذکر البخاری هذه الکلمہ، کہ اس کلمے کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصلاً اس روایت میں یہ ٹکڑا نقل نہیں کیا۔ تو محدثین تو اس حدیث کی تحقیق بیان فرماتے آئے ہیں۔ اب دوسری وجہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو حذف کیوں کر دیا تھا، تو اس کی وجہ بھی آگے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایت ہے نا، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زیادتی کو نہیں سنا۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ یہ انہوں نے زیادتی نہیں سنی، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حذف کر دیا۔ اور پھر اندر کیسے آئی، اس کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں یہ حاشیے کے اندر تھی، تو کسی ناقل کی غلطی سے وہ حاشیے سے وہ کتاب کے اندر آ گئی ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام حمیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ، ابو نعیم حداد رحمہ اللہ تعالیٰ اور مختلف محدثین نے بخاری شریف کے ان نسخوں کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح کر دی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کو اپنی کتاب سے حذف کر دیا تھا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ پھر مرزا صاحب کو پتہ کیوں نہیں چلا، تو دیکھیں یہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، ان کو اس معاملے میں معذور سمجھ لیں۔ اب وہ بات ساتھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ اس حدیث کی جو تشریح ہے فتح الباری کے اندر لکھی ہوئی ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، وہ پڑھ کے سنا دیں۔ یہ بیچارہ کیسے پڑھ کے سنا دے، اس بیچارے کو تو عربی نہیں آتی، تو اس بیچارے سے یہ مطالبہ کرنا کہ جی وہ آپ پڑھ کے سنا دیں، اس کی تشریح پڑھ کے سنا دیں، بس اس کا ترجمہ کر کے سنا دیں، یہ بیچارہ کیسے پڑھ کے سنا دے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے
کہ عربی میں کیا لکھا ہے، اس کی اردو کیا ہے، آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں فتح الباری کی تلخیص جو اردو ترجمہ ہے نا فیض الباری، وہ پڑی ہوئی ہے، اور فیض الباری میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ محدثین کو آج سے پہلے پتہ نہیں چلا، میں نے تو نہیں ڈالی، شروعات لکھی گئی ہیں ان کو پتہ نہیں چلا، نہیں پتہ چلا ہے سب کو، سب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، سب نے اس کو لکھا بھی ہے، اس کی نشاندہی بھی کی ہے۔ مرزا صاحب کو پتہ نہیں چلا، اس کی وجہ یہ کہ مرزا صاحب کو عربی آتی نہیں ہے بیچاروں کو، یہ اردو میں جو لکھا ہوا ہے تو اسے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور فیض الباری میں یہ بات نقل نہیں ہے، اصل تو فتح الباری کے اندر نقل ہے، اور فتح الباری عربی کے اندر ہے، اور یہ بیچارے عربی جانتے نہیں ہیں تو ان کا تو قصور نہیں ہے۔